وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. صاحب نے بتایا جو 63A کی تشریح کی گئی ہے آنریبل ججز نے، اس کا بھی تھوڑا ذکر کروں گا. کوشش کروں گا کہ جلدی اپنی تقریر ختم کروں. آئین پاکستان شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ انہوں نے اس ملک کو دیا، اور میرے سے پہلے سارے مقررین نے کہا ہے کہ متفقہ آئین اس ملک میں شہید سے پہلے دو لوگ بھی کسی چیز پہ بتایا تھا، لغاری صاحب نے ایگری نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے پوری نیشنل اسمبلی کو ایک متفقہ آئین پہ ایگری کرایا جس میں مذہبی جماعت کے لوگ تھے، ایسے لوگ تھے جو پاکستان کے وجود سے بھی اتفاق نہیں کرتے تھے، ان سب کو اکٹھا کیا اور ایک متفقہ آئین پاس کرایا. میرے پاس وہ تقاریر ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو انہوں نے 10 اپریل 1973 کو آئین پاس ہونے سے، بل پاس ہونے سے 2 دن پہلے کی تھی، جب اس وقت بھی وہ راضی کر رہے تھے اپوزیشن کے ممبران کو کہ وہ ساتھ لاسٹ مومنٹ پہ انہوں نے کوئی، جو میں تقریر سے سمجھ سکا ہوں کہ ایشوز کریٹ کیے تھے، اس وقت بھی انہوں نے بات مانی صرف متفقہ آئین کرنے کے لیے. اور پھر 13 اگست غالباً 1973 کی تقریر ہے، وہ بھی میں نے سنی ہے. آئین کی پاسداری ہم سب کا فرض ہے. جو بھی اس ملک کا شہری ہے اس کو ضروری ہے کہ وہ آئین پہ عمل کرے، لیکن آئین کا دفاع کرنے، آئین کو وہ کانسٹیٹیوشن میں لفظ ہیں پریزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ. جب ہم حلف اٹھاتے ہیں تو صرف 3 کلاسز ہیں. ایک عام شہری کا کام نہیں آئین کا دفاع کرنا، نہ کسی وردی والے کا کام ہے آئین کا دفاع کرنا. آئین کا دفاع صرف لیجسلیچر، جب آپ اوتھ اٹھاتے ہیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی یا سینٹ کا، تو آپ کہتے ہیں کہ جی آئی ول پریزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. جب آپ ایگزیکٹو کوئی وزیر بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، صوبائی یا وفاقی وزیر بنتے ہیں، تب بھی آپ یہ حلف اٹھاتے ہیں. اور تیسرا حلف جوڈیشری اٹھاتی ہے اس چیز کا کہ ہم نے آئین کو پریزرو، پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ کرنا ہے. یہ 3 لوگ ہیں جن کا کام ہے دفاع کرنا، باقی سب کا کام ہے آئین کو فالو کرنا. تو ان 3 کلاسز کو آپ نے اتنی طاقت دینی ہے، اور آئین نے وہ طاقت دی تھی. اور کس طریقے سے اس طاقت کو ختم کیا گیا ہے میں آج کوشش کروں گا جلدی سے بتاؤں. جب 1973 کا آئین بنا تھا، محمود شام صاحب نے وہ آئین کی کتاب جو 12 دسمبر 1973 کو پرنٹ ہوئی تھی پہلی بار، وہ دکھائی، وہ میرے پاس موجود ہے. اس آئین کی کتاب میں پہلے لیجسلیچر پہ آتا ہوں. لیجسلیچر کے لیے آرٹیکل 62 اور 63 اس کی بڑی باتیں اب ہوئی ہیں. آرٹیکل 62 یعنی کوالیفیکیشن، لیجسلیچر کی صرف 3 ریکوائرمنٹس تھیں. وہ پاکستان کا شہری ہو، اگر اس نے قومی اسمبلی کا ممبر بننا ہے اور صوبائی اسمبلی کا تو 25 سال عمر ہو، سینٹ کا ممبر بننا ہے تو اس کی 30 سال عمر ہو. یہ صرف 3 کنڈیشنز تھیں. جو ڈسکوالیفیکیشنز وہ 4 تھیں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ہو سکتا ہے میں کچھ غلط کروں. وہ ڈیول سٹیزن نہ ہو، وہ انسالمنٹ، ڈسچارج انسالمنٹ نہ ہو، اور پاکستان کی سروس میں نہ ہو. میرے خیال یہ 3 تھی، چوتھی میرے ذہن سے نکل رہی ہے. اب کتنی ہے؟ ماشاء اللہ آیا ضیاء الحق نے صرف لیجسلیچر کو کمزور کرنے کے لیے اس نے ان 3 کنڈیشنز کو جو کوالیفیکیشنز تھیں ان کو 7 بنا دیا. اب کوئی اور میرے لیے، میرے ووٹرز نہیں، کوئی اور میرے لیے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں ایماندار ہوں کہ نہیں ہوں، کوئی اور فیصلہ کرتا ہے کہ جی میں اسلامی نظریوں کا پاسدار ہوں کہ نہیں ہوں، میں آنےسٹ ہوں کہ نہیں ہوں، رائٹس ہوں کہ نہیں ہوں، سگیشس ہوں کہ نہیں ہوں. اس کے علاوہ وہ جو ڈسکوالیفیکیشنز تھیں جو میں نے بتایا صرف 4 تھیں،
ان کو بڑھا کے وہ جو آتا ہے وہ ایک دو ایڈ کرتا رہتا ہے. لاسٹ راؤنڈ پہ 16 ہیں وہ ڈسکوالیفیکیشنز. میں محترم رضا ربانی صاحب بیٹھے ہیں, وہ سب تھوڑا سا اعتراض ہے. جب 2000 اور مجھے پتہ ہے پرابلمز تھے, جو ایشوز تھے ان کا, لیکن میں ذکر اپنی بات تو کروں گا نا. 2010 میں جب 18ویں ترمیم ہوئی تو ان ساری جنہوں نے لیجسلیچر کو کمزور کیا, ان ساری چیزوں کو ہٹا کے باہر پھینک دینا چاہیے تھا. ایشوز تھے, ہوں گے. میرا یہ خیال ہے بہت ہی احترام کے ساتھ جسٹس مقبول باقر صاحب بیٹھے ہیں, دو ہی میرے خلاف بھی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی, لیکن انہوں نے میری وہ جو ہی واز ہیڈنگ دا بینچ, جنہوں نے, اور رشید رضوی صاحب میرے وکیل تھے اس کیس میں, جنہوں نے اس کو ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کیا تھا, لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ میں کوئی اور بیٹھے تھے, انہوں نے وہ بات نہ مانی. اب انہوں نے کیا کیا 2010 میں کہ کہا وہ جو ہے نا, از آنےسٹ رائٹس سگیشز unless proven otherwise by a court of law or something like that. I don't remember the exact words. اب ہمارے جو 2010 سے پہلے آرٹیکل 62 اور 63 اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوا تھا. اس کے بعد تو جی ججز, جوڈیشری بہت ہی احترام کے ساتھ بیچ میں آئی اور انہوں نے کہا جی یہ سیاست دانوں کو, لیجسلیچر کو کمزور کرنے کا شاید یہی طریقہ ہے. ہر ایک نے وہ خود اٹھا کے, کوئی کہتا ہے اتنی ویریڈ ججمنٹس ہیں, کوئی کہتا ہے کہ جی ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ بھی ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے, کوئی کہتا ہے نہیں جی اس لیے کہ وہ بھی کورٹ آف لا ہے. خیر میں وہ بہت لمبی بحث میں چلا جاؤں گا. پہلے یہ کیا. ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. جو 1976 کا ریپرزنٹیشنز آف پیپلز ایکٹ تھا, اس کے اندر جو آپ ریٹرننگ آفیسر کے سامنے پیش ہوتے تھے, اپنے کاغذات نامزدگی دکھاتے تھے. کاغذات نامزدگی دکھانے کے بعد اگر وہ آپ کے کاغذات کو درست قرار دیتا تھا تو اس کے خلاف کوئی اپیل تھی ہی نہیں. There was no appeal against acceptance of nomination papers. لیکن اس کے بعد وہی ضیاء الحق نے ایکسپٹنس آف نامینیشنز کے خلاف بھی اپیلیں ٹریبیونلز بٹھا دیے اور ایک سلسلہ چل پڑا. اور یہ میں صرف یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو 3 لوگ تھے, جو 3 کلاسز تھیں جنہوں نے پروٹیکٹ, ڈیفینڈ اور پرزرو کانسٹیٹیوشن کو کرنی تھی, لیجسلیچر کو پہلے ایسے کمزور کیا گیا اور ہم آج تک کمزور ہیں. آرٹیکل 225 آئی بلیو, جو کہ کہتا ہے اگر ایک بار میں الیکٹ ہو جاتا ہوں, لیجسلیچر میں آتا ہوں, 5 سال کی ٹرم ہوتی ہے, میرے اگر سر پہ تلوار لٹکی رہے گی کہ 4 سال اور 364 ڈے پہ مجھے کوئی ڈسکوالیفائی کر دے گا, اس لیے کہ یہی ہوتا رہا ہے, 4 سال بعد لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے. لیکن آئین کیا کہتا ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے, 225 آرٹیکل ہے کہ جی کسی کو, اگر آپ نے کسی کی الیکشن چیلنج کرنی ہے تو وہ آپ کریں گے تھرو دی الیکشن لاز. الیکشن لاز جو تھے, جو اوریجنل ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ تھا, اس کے اندر دیا ہوا ہے 60 دن کے اندر آپ نے جو ہے اپیل دائر کرنی ہے, تو 60 دن 2 مہینے پہلے ہیں. مجھے ڈرنا چاہیے کہ شاید کوئی اپیل داخل ہو جائے. اور اس کے بعد ٹرائبیونل کو 4 مہینے ہوتے تھے, یعنی پورے ٹوٹل 6 مہینے. 6 مہینے کے بعد آپ کسی کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے تھے. اور اس میں یہ بھی تھا کہ اگر کوئی شخص ڈیلے کر رہا ہے تو جج کا اختیار تھا کہ وہ اس کے بیسس پہ بھی اسے ڈسکوالیفائی کرے. ابھی ہم نے فائنلی 2017 میں اس کو امینڈ کی, بہت امینڈمنٹس ہوئی 2017 میں امینڈمنٹ کی, تو اس میں ایک دے دیا ان کو لائسنس کہ جی آپ جتنا چاہیں ڈیلے کریں, کوئی ایک اس پہ پینلٹی لگا دی, یہ پینلٹی ہوگی, آپ پیسے دیتے جائیں اور کسی کو لٹکاتے رہیں. اگر ایک لیجسلیچر کے یہ ڈر ہوگا کہ وہ کسی وقت بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے, وہ فریلی کیسے کام کرے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے لیجسلیچر کو کمزور کیا گیا. آ جائیں ایگزیکٹو پہ. ایگزیکٹو کو آرٹیکل 248 کے ذریعے امیونٹی حاصل ہے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر, فیڈرل منسٹر, چیف منسٹر, پروونشل منسٹرز, یہ ان دی ڈسچارج آف دا ڈیوٹی
کسی کورٹ آف لا کو آنسریبل نہیں ہے. مجھ سمیت میری کابینہ کے سارے لوگ کورٹوں میں اس وقت میرا خیال ہے ان ڈسچارج آف دا ڈیوٹی. اور اس میں بہت ہی احترام کے ساتھ جوڈیشری. ایک چیز میں بتانا بھول گیا, اینڈ دس آئی لرن فرام شہید ذوالفقار علی بھٹو اسپیچ وچ ہی میڈ آن دا 10th of April 1973. اس وقت کنسیڈریشن میں یہ تھا کہ پارلیمنٹ کو, بیکاز پارلیمنٹ از سپریم, پارلیمنٹ کو پاور ہونا چاہیے ٹو امپیچ ججز. اور بہت ہی اعتراضات کیے گئے, اور بھٹو صاحب اس لیے کہ ایک متفقہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس میجورٹی ہے, میں میجورٹی سے آئین نہیں لانا چاہتا, میں کنسنسس سے آئین لانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے وہ کنڈیشن وڈرا کی اور بتایا ابھی لغاری صاحب نے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے آج تک 2 کیسز شاید جو بتا رہے تھے کہ مجھے نہیں ہسٹری پتا زیادہ, لیکن وہ پاور اگر پارلیمنٹ کو ہوتا, جو کہ انڈیا میں ہے اکراس دا بارڈر, پارلیمنٹ کین امپیچ ججز, تو شاید یہ ادارہ بیلنسنگ ایکٹ کوئی ہوتا, اور وہ نہیں ہو سکا. خیر میں بتا رہا تھا وہ 248 کا بھی چلا گیا تو آپ نے ایگزیکٹو کو کمزور کیا. ہمیں امید صرف, اور میں نے اس 2019 میں کہا تھا, عدلیہ سے تھی. اس وقت ایک آنریبل جج تھے, میں نام نہیں لوں گا, وہ ادھر بیٹھے تھے اور بہت احترام ہے. ان کا ایک آرٹیکل تھا جو میں نے کوٹ کیا تھا اس دن, میں نام نہیں لوں گا جج صاحب کا. ان کا آرٹیکل تھا سیلویجنگ ڈیموکریسی, جوڈیشری از دا لاسٹ ہوپ. اور بڑا اچھا, اینڈ if you read that article and later on there were certain judgments by him where he said کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے, کہ وہ ایک کیس ان کا میں نے ادھر ہی کوٹ کیا تھا, بتایا تھا کہ ان کا کیس تھا کہ ایک شخص چلا گیا کہ جی سرکار نے مجھے نوکری نہیں دی, اور کورٹ نے جو ہے سرکار کو حکم کیا اس کو نوکری دے دو. اپیل میں جب ان جج صاحب کے پاس گئے, کہتے یہ میرا کام ہی نہیں ہے, یہ ایگزیکٹو کا کام ہے. اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ خطرے میں ہوگی اگر ہم ایک دوسرے کے ٹرفس کو انکروچ کریں گے, ایگزیکٹو کے ٹرف کو انکروچ کریں گے. تو آخری امید یہ جوڈیشری تھی, رہ گئی ہے. میں نے اس دن یہ کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ جو مجھے اتنا بڑا ذمہ داری دی گئی ہے, اس لیے مجھے کمزور کر دیا گیا ہے. ایز لیجسلیچر, ایز اے ایگزیکٹو مجھے کمزور کر دیا گیا ہے. لیکن جوڈیشری کو اب جس طریقے سے وہ 63A کی ججمنٹ ہے, وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ, آئی ڈونٹ نو, اب تو اتنی بار ہم یہ باتیں کر چکے ہیں, کنٹمپٹ سے ڈر نہیں لگتا اتنا, اس لیے کہ اور بہت چیزیں ہو گئی ہیں. اچھا کنٹمپٹ کا بھی ذکر کروں, میں نے اس دن ذکر کیا تھا کہ کنٹمپٹ آف کورٹ سے ڈرایا جاتا ہے. وہ میں نے یو کے اندر ایک کوئی کیس تھا, مجھے اسپائی کیچر کیس سم تھنگ بیٹھے ان کو, اس میں کوئی فیصلہ جوڈیشری نے کیا تو انہوں نے, جو چیف جسٹس تھے لارڈ ٹیمپلٹن آئی بلیو نام تھا, اور 2 اور ججز, تو اگلے دن اخبار نے, جو ان کا بڑا, جو بھی بڑا اخبار تھا مجھے, اس نے ان تینوں ججز کی الٹی تصویریں چھاپ کے اور نیچے کیپشن دیا 3 old fools. تو ایک شور ہنگامہ ہو گیا کہ یہ تو بڑی کنٹمپٹ ہو گئی. تو جو لارڈ ٹیمپلٹن تھے چیف جج, تو انہوں نے کہا کہ ان سے کہا گیا کہ کنٹمپٹ کا نوٹس, انہوں نے کہا میں کنٹمپٹ کا نوٹس نہیں لوں گا, اس لیے کہ یہ پارشلی ٹھیک ہے. ہم 3 تھے, وی آر اولڈ, سو دیٹ از رائٹ. He thinks we are fools, that is for the public, for the others to decide. So I am not going to take contempt. ادھر آپ آج تو کر کے دیکھیں اس ٹائپ کی کوئی چیز, کہاں کمزور پہ وہ ایک دم اٹھ کے آتے ہیں. اور اس وقت جو ہم نے خود دیکھا تھا جوڈیشری کو کمزور, اب ہمیں کہا جا رہا ہے, کچھ آ رہی کہ اگر کچھ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں جو کہ پرفیکٹلی ویلڈ ہیں, کہ بینچ کے اوپر اعتراض اٹھانا, میرا خیال ہے, میں آئی ایم ناٹ اے لا اسٹوڈنٹ, بٹ میں نے سنا اٹس پرفیکٹلی ویلڈ. لیکن جو یہ پاسٹ میں کہتے رہے کہ چیف جسٹس صاحب تمہیں اگر بکنا ہی تھا تو اتنے کم
कीमत पे क्यों बिके, उस पर कोई एक्शन नहीं ली जाता. अब ये अगर जुडिशरी इतनी वीक हो गई है तो वो जो लास्ट होप फॉर डेमोक्रेसी उसमें डर लगने लगता है. अब वापस लाने के लिए चेयरमैन बिलावल साहब बैठे हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियंस सारे हमारे बैठे हैं, क्योंकि वी नीड टू ब्रिंग दी 73 कॉन्स्टिट्यूशन बैक इन इट्स ओरिजिनल शेप. इट्स नॉट इन इट्स ओरिजिनल शेप. वी नीड टू गिव द लेजिस्लेचर मोर पावर्स. और नेशनल असेंबली पावरफुल कब होगी? जब नेशनल असेंबली के मेंबरान पावरफुल होंगे. एक इमारत, एक इंस्टीट्यूशन पावरफुल नहीं होती, उसके अंदर जो लोग बैठे हुए, अगर आप उनको ऐसे ही डराते धमकाते रहेंगे कि वो हर वक्त डरें, तो वो कहां से अपना काम दुरुस्त कर सकेंगे, कैसे पब्लिक को सर्व कर सकेंगे. मेरी बस यही 2-3 गुजारिशात थी. इस फोरम के जरिए ये 50 साल पूरे हैं. लेट्स ब्रिंग दी 73 कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज बैक. वो मैं एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा था. इस वक्त वो जो 2017 का कानून है ना, मैंने बताया था ना, सिर्फ 3 डिस्क्वालिफिकेशन होती. जब जाते थे वो आरओ के पास, सिर्फ 3 चीजें प्रूव करनी होती थी. मैं जी पाकिस्तानी शहरी हूं, मेरी उम्र 25 साल है, एंड दैट इज इट. मेरे हिसाब से तो उस वक्त कोई जेल में बैठ के कन्विक्टेड आदमी भी इलेक्शन लड़ सकता था. अगर लोग उसे इलेक्ट करें तो वो इलेक्टेड होता था. अब क्या होता है कि जी वो हमने पावर दिया है, खुद रूल्स में नेशनल असेंबली ने पावर दिए. 2017 का कानून देख लें कि आरओ जो है वो पुलिस, एफआईए, नैब, कई इलेक्ट्रिक, वापडा, सबसे इंफॉर्मेशन लेगी और कोशिश करेगी कि इस शख्स को नाअहल करो. ये मैं हकीकत बता रहा हूं आपको. आप सारे जो लोग जाते हैं नॉमिनेशन के लिए करते, कितने हम वो जो पलंदा होता है ना, वो इतना मोटा बना के ले जाते हैं. ये इतने हमारी नॉमिनेशन पेपर होता है. मैंने अपने वालिद के नॉमिनेशन में 4 सफ़े होते थे, उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं होती थी. अब हम इतना पलंदा ले जाते और डरते हुए ले जाते कि यार कोई कागज रह तो नहीं गया. ये क्या तरीका है? मतलब ये उस शख्स को आप कह रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि अपने लोगों से जाके वोट ले और कल रिप्रेजेंट करे. तो ये कुछ चीजें थी. मैं चाह रहा था कि ये फोरम मिल गया और मैंने यही बातें सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट के सामने भी की थी. मैं अब मुझे मौका मिला है, पार्टी लीडरशिप है, हम सारे काफी इधर लेजिस्लेटर्स बैठे हैं. लेट्स मेक आवरसेल्व्स स्ट्रांग सो दैट वी कैन डिलीवर. और अगर हम ऐसे ही आगे चलते रहे तो हमें कहीं ना कहीं फिर रुक जाना पड़ेगा, कभी किसी जुडिशरी की डर की वजह से, कभी किसी और के डर की वजह से. बहुत बहुत शुक्रिया. जीए भुट्टो. वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे थे. उनका कहना था कि मेरी अगर नाअहली हो 225 आर्टिकल में 2 माह तक अपील जा सकती है, 6 माह में फैसला करना. उनका ये कहना था कि ज़ियाउल हक ने तब्दीली की, ट्रिब्यूनल बना दिया. उनका ये कहना था कि 1976 का जो पीपल्स एक्ट था, उनका कागजात नामजदगी दिखाता था, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं थी. उनका ये कहना था कि ज़ियाउल हक ने उसमें तब्दीली की, ट्रिब्यूनल बना दिया. उनका ये कहना था कि अगर नाअहली हो तो 225 आर्टिकल में 2 माह तक अपील दायर की जा सकती है. उनका ये कहना था कि तरमीम की गई केस को लटकाया गया, जिनसे उनको कमज़ोर किया गया. वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि आइन का दिफा मुक़न्नना, इंतज़ामिया और अदलिया की ज़िम्मेदारी है. उनका ये कहना था कि 2010 से पहले आर्टिकल 62 और 63 का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना था. मुराद अली शाह का कहना था कि 2010 से पहले आर्टिकल 62-63 का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था.